کو سکون میں بھیجتے ہو۔ ماسٹر صاحب پہلا سبق کتے بلے کا دیتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، بتاؤ وہ کہتا نہیں کہ ڈوگ کا معنی کیا ہے، بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ پہلا سبق کتے بلے کا، یہی تمہارا بچہ جب شام کے وقت قاری عبدالرشید صاحب کے پاس آتا ہے، کسی مولوی کے پاس، یہی تمہارا بچہ شام کے وقت جب مدرسے میں آتا ہے، قاری صاحب پہلا سبق دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تمہارا بچہ کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، سر کے بالوں کا سٹائل عجیب و غریب ہے، کسی سے پوچھ کر دیکھ لو یہ سٹائل تیرا کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں اداکار کو دیکھا، اس کے سر کے بالوں کا سٹائل ایسا تھا، میں نے بھی ایسا ہی بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں پروفیسر کی طرف دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گلوکار کی طرف دیکھا، اس کے سر کے بالوں کا سٹائل ایسا تھا، میں نے بھی ایسا ہی بنا لیا۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم سے پوچھ لے تیرے سر پر ٹوپی کیوں ہے، وہ فوراً بتائے گا یہ میرے محمد کا سٹائل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر آئے، جوتا مبارک نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی جوتا کہاں گیا؟ آپ نے دیکھا کہ سامنے جو درخت تھا اس درخت کی ایک ٹہنی پر کوا بٹھا ہوا ہے۔ کوے کو جانتے ہو؟ ابھی تم کون سا افریقہ سے آئے ہو؟ ایسے سر ہلا دیا جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں، تم سارے انگریزی دان جو بیٹھے ہو۔ اب کوا اوپر بیٹھا ہے، اس کی منہ میں جوتا مبارک ہے، یا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جب جوتا ہے تو پھر قاری صاحب مبارک کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم کہ میرا تیرا نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک، نبی کی ذات پاک، نبی کے اہل بیت پاک، نبی کے صحابہ پاک، خدا کی قسم نبی کے جوتے بھی پاک ہے، نبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا جاؤں، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل آ گئے۔ کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ خدا نے بھیجا ہے، میرے محمد کے جوتوں کے نیچے گوبر لگ گیا، لید لگ گئی، جا جبرائیل بھاگ کر جا محمد کے جوتے صاف کر کے آ۔ علماء کرام موجود ہیں، ان کے ذوق کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جوتے مبارک پر گوبر لید لگ جائے، کوئی نجس چیز لگ جائے، خدا سے برداشت نہیں۔ صدیق عمر ایسے ویسے تھے، آج تک خدا نے کیسے برداشت کر رکھا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی بات چل رہی ہے کہ نبی کا سایہ تھا کہ نہیں تھا۔ کوئی مولوی کہتے ہیں کہ سایہ تھا، کوئی کہتے ہیں سایہ۔ الحمدللہ میں نے اس عنوان پر پورا 1 گھنٹہ جمعہ پڑھایا۔ میں نے عرض کیا تھا، دلائل کے ساتھ بات کی تھی کہ ایک صحابی روایت بیان کر رہے ہیں کہ سایہ تھا، اور ایک صحابی فرماتے سایہ نہیں تھا۔ امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں روایات ٹھیک ہے، دونوں بیان کرنے والے محمد کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون محمد ہے؟ ارے جس کی تعریف آسمان نے کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس کی تعریف زمین نے کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس کی تعریف سورج چاند ستاروں نے کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس کی تعریف ریت کے ذرات نے کی، دریا سمندر کے
پانی کے ایک ایک قطرے نے کی، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم جس ذات پر خدا خود درود پڑھتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صحابی ایک فرما رہے ہیں آپ کا سایہ مبارک، دوسرے فرما رہے ہیں سایہ نہیں۔ دونوں صحابہ پکے مومن، لیکن قاری صاحب بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک صحابی فرما رہے سایہ تھا، آپ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک کہہ رہے کہ سایہ نہیں تھا، وہ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمت اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ امام راضی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے سایہ مبارک تھا بھی اور نہیں بھی۔ حضرت امام صاحب فرمایا کرتے تھے جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ چلتے، عمر کے ساتھ چلتے، ابو ہریرہ کے ساتھ چلتے، صحابہ کرام کے ساتھ چلتے، آپ کا سایہ مبارک ہوتا تھا۔ لیکن اگر سامنے سے ابو جہل آ جاتا، ابو لہب آ جاتا، مالک کائنات اپنے محمد کا سایہ اٹھا لیتے کہ کسی کافر ناپاک کا پاؤں میرے محمد کے پاک سایہ پہ نہ پڑ جائے۔ بہرحال میں اپنا موضوع سمیٹ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اشارہ کیا کعبے کی طرف، کعبہ فوراً حضور کے پاس آ گیا۔ ہارون آباد والوں نبی کا اشارہ کعبہ سمجھ گیا، میں محمد کا غلام ہو کر نبی کی سنت کو نہ سمجھ سکا۔ میرے تیرے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ارے متنازع اپنے ماں باپ کو تو نہیں بناتا، بہن بھائیوں کو نہیں بناتا، گھر کا سربراہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کر رکھنا۔ ارے تمہیں صرف نبی کی ذات نظر آتی ہے کہ نبی کی ذات کو ہی متنازع بنانا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا جوتا کیوں اٹھا کر گیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتا ہزاروں جوتے پڑے ہوئے تھے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ میرا ہے؟ کعبہ کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا اس لیے تھا، میری ساری برادری نے آپ کا دیدار کر لیا تھا، میں رہ گیا تھا۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے پہچانا کیسے یہ میرا جوتا ہے؟ اللہ اکبر، نور بشر کے معاملے میں جھگڑنے والوں کعبے کا عقیدہ سونا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہزاروں جوتے پڑے ہوئے تھے، ان میں آپ کا جوتا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا آپ کے جوتے مبارک کے اندر سے ایک نور نکل رہا تھا جس کی روشنی آسمان تک جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ سرکار کا جوتا مبارک ہے۔ اور مسلمانوں جس جوتے میں حضور کے پاؤں مبارک لگ گئے اس کی روشنی اتنی ہو گئی سارا جہان روشن ہو گیا۔ حضور کا اپنا نور کتنا ہوگا؟ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقبہ بتا میرے بارے میں تیری برادری کا اور تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کعبہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ساری برادری کا عقیدہ ہے آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہو۔ یہ کعبے کا عقیدہ دیکھ ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔
کوئی شے ایسی نہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی نہ دی۔ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، ہر نبی نے سرکار کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک انسان آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں لگتا، شکل انسانوں جیسی لیکن ہے جن۔ جب وہ قریب آیا، امام الانبیاء کو آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا تو انسان تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جن ہوں۔ اب کئی لوگ جن کے نام سے ڈر گئے ہوں گے، یاد رکھنا، علماء سے تحقیق کر لو، قسم اٹھا کر کہتا ہوں روحانی طاقت جنات کو اتنی نہیں جتنی محمد کے غلاموں کو ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں، میدان جنگ ہے، صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں کتنے صحابہ کرام کو بھیجا جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے 5000 کو بھیج دو، ایک کہنے لگے 10,000 کو بھیج دو، ایک کہنے لگے 15,000 کو بھیج دو۔ خالد بن ولید سے رائے لی گئی، اور خالد بتاؤ کافروں کے مقابلے میں کتنے صحابہ کرام کو بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگے 30,000 ہے۔ خالد بن ولید ہنس کر فرمانے لگے او صحابہ 30,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید اکیلا ہی کافی ہے۔ قرآن اٹھا لو، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو جن نے کیا کہا تھا؟ جنات کہنے لگے ہم لے آئیں گے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا جب تک مجلس میں بیٹھے ہو۔ مطلب یہ تھا تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ فرمایا نہیں، جلدی کون لائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده، اللہ خدا کی قسم کبھی قرآن پڑھ کر دیکھا کر تجھے قرآن کیا سمجھاتا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، انسان بولا میں لے آتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ عجیب عقیدے بن گئے، فلاں آدمی کے پاس موکلات ہیں، جنات ہیں، فلاں عامل بڑا زبردست ہے، فلاں ہے، فلاں کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے تربوز خریدا، اس میں سے جھنڈ نکل آیا، کہنے لگا کہ میرے لائق حکم میرے آقا۔ وہ کہنے لگا یار پاکستان میں مہنگائی ختم کر دے۔ وہ کہنے لگا آقا جی حکم کرو چوبلا نہ مارو۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، عقیدہ تحفظ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جب تک ختم نبوت کی گواہی قبر میں بھی نہ دو گے چھٹکارا نہیں۔